بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے البناء للمجہول ہے، بنا مجہول کے لیے، مطلب بنا وہ مبنی والا، یا یہ بھی معنی لے سکتے ہیں کہ مجہول کا جو مطلب شکل ہے، صورت ہے، سخت ہے یا بناوٹ۔ تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ القاعدۃ قاعدہ ینقسم معنی الفعل، فعل کا معنی تقسیم ہوتا ہے من حیث فاعلہ، اس کے فاعل کے لحاظ سے، مطلب فعل کے فاعل کے لحاظ سے، الی معلوم و مجہول، معلوم اور مجہول میں۔ مراد یہ ہے کہ جو فعل کا فاعل ہے وہ یا معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے حالت البناء للمعلوم، جو کیا ہے معلوم ہے اس کا حالت ہم بتاتے ہیں اب۔ وہی الحالت، وہ حالت التی جس میں یتم مکمل ہوتا ہے فیہا اس میں بناء الکلام، کلام کا بنا مطلب سخت بناوٹ، الجملۃ یا جملہ مکمل، علی اساس بنیادوں پر، ان فاعل الفعل، فعل کا جو فاعل ہے وہ کیا ہوگا، معروف معروف ہوگا، و معلوم معلوم ہوگا، لدا اور پوزیس کرے گا، المتکلم بولنے والا، والسامع اور ساتھ ساتھ سننے والا۔ تو جو فعل مطلب وہ فعل جس کا فاعل معروف ہوگا اور معلوم ہوگا، تو وہ ایسی حالت کیا ہو گئی، معلوم ہوا، بنا للمعلوم ہو گیا۔ اب اس میں مثال دیا گیا ہے نظم الشاعر القصیدہ، تو یہاں پر جو شاعر ہے وہ معلوم ہے، سننے والا بھی ہے، بولنے والا بھی ہے۔ فہمت الدرس، یہاں پر مطلب انا ہو گیا، یہاں پر جو تام متحرکہ ہے یہ متکلم کے لیے ہے، اور کیا ہے، ضمیر متصل مرفوع ہے۔ اس کے بعد ہے حالت البناء للمجہول، وہ حالت بنا مجہول کے لیے۔ وہی الحالت، وہ حالت التی یتم فیہا بناء الکلام علی الاساس، جو مکمل ہوتا ہے وہ اس کا کلام کا سخت شکل اساس پر، کس پر، اخفاء الفاعل، فاعل کے پوشیدہ ہونے پر، وعدم ذکر ہی اور اس کے نہ ذکر ہونے پر، مطلب فاعل کا نہ ذکر ہونا، غیر موجود ہونا، ویسند اور حکم لگانا، الفعل فعل کا، الی المفعول بہ، مفعول بہ کی طرف، مطلب حکم ثابت کرنا، کام کرنا جو ہے وہ مفعول بہ سے ثابت کرنا ہو۔ اور ویصبح، تو یہ پھر بن جاتا ہے نائبا عنہ، عنہ کس کا، فاعل کا نائب بن جاتا ہے۔ ویعرب نائب الفاعل، اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، مطلب نائب الفاعل کا، نائب الفاعل بن جاتا ہے پھر وہ کیا، حکم ہوں، اور اس کا حکم کیا ہوتا ہے، رفع۔ تو وہ کیا بن جاتا ہے، اعراب میں نائب الفاعل بن جاتا ہے اور وہ رفع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ یبنا، مبنی ہوتا ہے الفعل الماضی، فعل ماضی، للمجہول، مجہول کے لیے جو سیہے ہے یا سیہا ہے، بالضمہ، اولی ہی شروع میں ضمہ ہوگا، یہ مبنی ہوگا، اس پہ ہمیشہ ضمہ آئے گا، وکسر ما قبل آخرہ، اور آخر سے پہلے کیا آئے گا، کسر آئے گا، یہ ہمیشہ اس طرح ہوگا، اس پر مبنی ہوگا، مجہول کا سیہا ماضی والا۔ تو مثال دیتے ہیں ہم، جس طرح ہے ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تو اس کا مجہول کیا ہوگا، شروع میں کیا بن جائے گا، ضمہ آ جائے گی، تو یہ ہو گیا دال ممدود ہو گیا، اور آخر سے پہلے کسر آ جائے گا تو رام ہو جو ہو مکسور ہو گیا، تو یہ ہو گیا دور با۔ دور با کیا ہے، اب یہ مجہول کا سیغہ ہے، یہ مبنی ہوگا مطلب شروع میں ضمہ پر اور آخر سے پہلے کسرہ پر۔ اس کے بعد ہے یبنى الفعل المضارع للمجہول، جو مجہول کا فعل مضارع کا مجہول کا سیغہ ہے وہ مبنی ہوگا بالضمہ، اولی ہی شروع میں کیا ہوگا، ضمہ ہوگا، اور فتح ما قبل آخرہ، اور فتح کیا ہوگا، فتح اس سے آخر سے پہلے ہوگا۔ مثال کے طور پر یہی یضرب ہے، یہ کیا بن جائے گا، شروع میں ضمہ لگایا ہم نے اور آخر سے پہلے کیا لگایا، فتح، تو بن گیا یضرب، تو یہ کیا ہو گیا، یہ مجہول کا سیغہ ہو گیا فعل مضارع کے لیے۔ اب ہے شرح، مثال دیا ہے، شرح کیا بن گیا، شرح، یبیع کیا بن گیا، یباح، یباح والا مثال تھوڑا سا مشکل ہے
کیونکہ اس میں وہ افعال معطل میں سے ہے، تو اس میں تھوڑا سے قواعد لاگو ہوتے ہیں علم صرف کے، تعلیل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس میں حرف علت پایا جاتا ہے۔ لیکن میں نے جو مثال دے دیا وہ آسان ہے، تو اس طرح بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ والا جملہ ہے، جب اس کو مجہول میں ہم نے چینج کر دیا، اس کا فعل مجہول کر دیا، تو اس کا فاعل حذف ہو جائے گا، اور مفعول بھی وہی یسند الفعل، تو وہی مفعول بھی کیا کرے گا، فعل کا کام کرے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا، پھر نائب الفاعل ہو جائے گا، اور رفع اس پر آئے گی، حالت رفع میں ہوگا۔ تو یہ دوسری مثال میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، یباع المحصول، تو یہ کیا مفعول بھی کیا بنا، یہاں پر نائب الفاعل بنا اس کے الفلاح فاعل حذف کرنے سے۔ تو اصل میں ہم یہ پڑھتے ہیں انگلش میں بھی، انگلش کے ٹینسز میں یہ پڑھتے ہیں ایکٹیو وائس اینڈ پیسیو وائس۔ تو یہ والا جو جملہ ہے یہ ایکٹیو وائس کا ہے، جس میں فعل اور فاعل مطلب فاعل کو ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ پیسیو وائس کا سنٹینس ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے یختص الفعل المبنی للمجہول، جو فعل مبنی للمجہول ہے یہ مختص ہے بفعل المتعدی، فعل متعدی کے لیے۔ مطلب فعل متعدی اسے کہتے ہیں وہ فعل جس کا کام تمام ہوتا ہے مفعول بھی پر، مطلب فاعل کے ساتھ مفعول بھی کی بھی ضرورت ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح ضربا مطلب مارا، لیکن کس کو مارا، تو زید نے مارا خالد کو مثال کے طور پر، تو یہ فعل متعدی ہے۔ جس طرح ہم انگلش میں پڑھتے ہیں ٹرانزٹیو ورب، انٹرانزٹیو ورب، تو یہ جو ہے یہ ٹرانزٹیو ورب ہے۔ اسی طرح اور جو فعل لازم ہیں وہ انٹرانزٹیو ہے، ولا یأتی، اور نہیں آتا من لازم، الا لا مفعول لہ، مگر اس کا جو مطلب مفعول لہ ہو، لیسند الیہ، اور حکم لگایا جاتا ہے اس کی طرف، کھینچا جاتا ہے، ولا یکن، اور نہیں ہوتا لہ اس کے لیے امر، بلکہ ہوتا ہے ماضی اور مضارع۔ لیکن اصل میں یہ جو کہا گیا ہے اس طرح نہیں ہے، اصل میں لازم سے نہیں آتا، لیکن اکثر نہیں آتا ہے۔ ہم بناتے ہیں جملے اور اس سے جو لازم ہے اسے اس طرح بناتے ہیں کہ لازم کا جو کلمہ ہم نے چینج کر دیا مجہول میں، تو اس کے بعد ہم وہ اس کے ضمیر سے پہلے حرف جر لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ذہب ہے گیا، تو یہ ہے فعل لازم۔ اب ہم نے اس کو چینج کرنا ہے، تو کس طرح ہم چینج کریں گے، وہی ہو گیا ذہبہ، ذہبہ کیا بن گیا، ذہبہ بن گیا۔ اور اس سے پہلے ہم کیا لگائیں گے، بھی، اور مضارع میں یذہب ہے وہ کیا بن جائے گا، یذہب، تو وہ اس طرح بن جائے گا۔ اور اس کا معنی یہ ہے، تو اس فعل مجہول ماضی کا کیا معنی ہو گیا، ذہب بھی، او ایک مرد لے جایا گیا، تو اس طرح اس کا معنی ہوگا۔ اور جب ہم یہیں مطلب مضارع میں چینج کریں گے، مضارع مجہول میں، تو وہ بن جائے گا یذہب ہے وہ کیا بن جائے گا، یذہب۔ تو یذہب کا معنی کیا ہوگا کہ وہ ایک مرد لے جایا جاتا ہے یا لے جایا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے اگر چینج کرنا ہو کس میں، وہ امر میں چینج کرنا ہو، تو شروع میں لام لگاتے ہیں اور آخر کو ساکن کرتے ہیں، لیذہب۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ وہ ایک مرد لے جائے، یا اس ایک مرد کو لے جائے، تو اس طرح بن جائے گا۔ لیکن فعل لازم کا استعمال جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور اکثر استعمال کرنے کی وجہ سے مطلب کم استعمال کرنے کی وجہ سے، تو اس طرح زیادہ مطلب وہ پریکٹس میں نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے نماذج الاعراب، اعراب کے نمونے پڑھتے ہیں۔ یؤخذ الکتاب من المکتبۃ، تو یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا فعل مضارع مبنی للمجہول، اور یہ کیا ہو گیا، نائب الفاعل، اور یہ جار اور مجرور ہو گیا، جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور اس کے بعد ہے اگلا جملہ، تستخرج المعادن من الباطن الارض، تو یہاں پر جو ہے یہ
فعل مضارع مبنی للمجہول، اور یہ نائب الفاعل مرفوع بالضمہ آخری، یہ کیا حرف جار ہو گیا، اور یہ مضاف ہو گیا، اور یہ مضاف الیہ، تو یہ کیا سارا مجرور ہو گیا، اور یہ اس فعل کا متعلق بنا، تو یہ سارا جملہ فعلیہ بنا۔ اس کے بعد ہے کتب المقالۃ، تو کتبہ کیا ہے، کتبت المقالۃ، ملانے کے لیے تا کے نیچے زیر لگا دی، تو یہ فعل ماضی مبنی للمجہول ہے، مبنی علی الفتح، تا کا کوئی محل نہیں ہے، کیونکہ جب تا کے بعد، تا ساکنہ کے بعد کیا آ جائے، مؤنث کا کلمہ آ جائے یا جمع مکسر کا آ جائے تو اس کا محل نہیں ہوتا۔ اگر یہ نہ آیا ہوتا تو تب یہ کیا ہوتا، مؤنث کے لیے آیا جاتا ہے، پھر وہ ہوتا تائے تانیث، وہ کیا ہوتا، محل رفع ہوتا، اور فاعل مطلب کیا ہوتا، یا فاعل ہوتا یا نائب الفاعل ہوتا، اور کیا یہاں پر ضمیر کی شکل میں ہوتا۔ المقالۃ تو کیا ہے، نائب الفاعل مرفوع بالضمہ علی آخرہ، اور اس کے بعد آخری جملہ جو ہے وہ ہے شرح الصدر بدقۃ، تو شرح کیا ہے، فعل ماضی مبنی للمجہول، یہ کیا ہے، نائب الفاعل، یہ جار مجرور ہے، یہ متعلق ہے شرح کا، تو یہ سارا جملہ فعلیہ بنا۔ اس کے بعد کچھ جملے دیے گئے کہ اس کا اعراب معلوم کریں، تو اس پر پریکٹس کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، والسلام۔